بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں آپ کی اپنی میزبان امارہ حسین. آپ دیکھ رہے ہیں BK ڈیجیٹل نیوز. آج کی جو ہماری بات ہے وہ ہے توشہ کیس کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی خالد سمدانی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ سر الحمدللہ. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت کے ہونے کے باوجود انہیں روک کر جاری نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی میں امارہ صاحبہ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. بات یہ ہے، اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی تھی. ٹھیک ہے، بشریٰ بی بی کے وکیل نے گزشتہ روز اپنے دلائل مکمل کر کے، تو آج پروسیکیوٹر جو مجید صاحب تھے، اپنا عمیر مجید صاحب، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کرنے تھے. دونوں دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد محترمہ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہوگی. اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے آج یہ پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا گیا کہ ایک ملزم کی ضمانت ہوتی ہے اور اس کے باوجود اس کو روک کر جاری نہیں کی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم عدلیہ کو بھی بدنام کر رہے ہیں، جبکہ ملزم کا ایک حق ہوتا ہے کہ جب اس کی ضمانت ہو جائے تو اس کو عدالت پابند ہوتی روک کر جاری یعنی کرنے کی. لیکن سننے میں یہ آیا کہ اسلام آباد میں جب ان کی ضمانت ہوئی تو اس وقت بھی وہاں پہ کوئی بھی جج موجود نہیں تھا، جس وجہ سے ان کے وکلا حضرات جو ہے نا، جب عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا تو واپس لوٹ گئے. تو اب دیکھیں مزید اب کل اگلے دن کیا بنتا ہے کہ کیا ان کو روک کر جاری کی جاتی ہے یا کوئی اور کیس ان پہ بنایا جائے گا. جی سر، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ عدالت کی روک کر جو جاری ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی، اور یہ ڈھیلے بہانے کب تک چلیں گے؟ جی دیکھیں جی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیچھے کون ہے، کون لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ بار بار ان کے کاموں میں رولے اٹکار رہے ہیں، جو کہ ایک یعنی کہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک غلط بات ہے اور ایک غلط میسج دے رہے ہیں کہ یہ دنیا تک انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ اب عدالتوں کے آگے آپ یا میں یا کوئی اور یا وکیل کی تو چلتی نہیں ہے. جو جج صاحبہ نے حکم کرنا ہونا تو وہی ہے، لیکن امید ہے کہ کل انشاءاللہ ان کو روک کر جاری ہو جائے گی. اگر نہیں ہوئی تو پھر میرا خیال ہے کہ لوگوں میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے آج روک کر جاری نہ ہونے کی وجہ سے. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ کل اس کو جاری کر دیں گے روک کر کو. تو دیکھتے ہیں بہرحال. جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ خاتون اول ہیں، سابقہ خاتون اول ہیں، اور اگر ان کو ہی ریلیف میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے تو عام انسان، عام غریب بندہ کیسے ان عدالتوں میں جائے گا اور وہ ان سے توقع کرے گا کہ انہیں ریلیف دیا جائے؟ جی بات یہ ہے کہ ریلیف، مجھے یہ بتائیں، ریلیف تو ہمیشہ بات یہ ہے کہ بات وہیں بھی آ جاتی ہے کہ یہاں پہ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے. اور یہاں تو اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں تو امیر کو بھی بیچارے کو جو ہے نا انصاف نہیں مل رہا. جو روکار کا جو سین ہے وہ سب عوام کے سامنے ہے. تو امید کرتے ہیں کہ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے وہ بھی جو پیچھے بیٹھ کر ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ایک ملزم کی ضمانت ہو جائے اور اس کو روک کر جاری نہ کی جائے اور ججز وقت سے پہلے اٹھ کر اپنے چیمبر سے چلے جائیں. سب سمجھتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، مجھے امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. لائک، شیئرنگ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنی ہوسٹ امارہ حسین کو دیجیے اجازت. حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.